دیر از ون مور تھنگ کہ آپ دیکھیں نا کہ اٹ واز بٹوین پاکستان ملٹری اینڈ بٹوین دس سو کالڈ یہ جو بلوچ سب نیشنلسٹ یا دہشت گرد، ان کو کا کوئی قوم قبیلہ تو نہیں ہے، دہشت گردوں کے درمیان. وین وی ٹک دا گورنمنٹ، ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اس لڑائی کو کیوں ڈائیورس کریں گے. یہ ریاست کیا صرف فوج کی ہے؟ یہ ریاست میری بھی ہے، یہ ریاست میڈیا کی بھی ہے، یہ ریاست جوڈیشری کی بھی ہے، یہ ریاست انٹیلیجنسیا کی بھی ہے. ہم سب نے یہ لڑائی لڑنی ہے. تو دیٹس وائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انکریز جو پولیس اور لیویز پہ اٹیکس کا آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ یہ بفر زون ہے، اور یہ بفر زون کبھی نہیں ٹوٹے گا. یہ بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا ہے. یہ پاکستان جو ہے یہ قیامت تک رہنے کے لیے ہے. یہ ناکامی ان کا مقدر ہے. صرف وقت کا تعین ہونا وہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. یہ میں آپ کو یہ میرے ورڈز یاد رکھیے گا کہ ناکامی ان کا مقدر ہے. یہ وائلنس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. امیجن کریں کہ جتنے بلوچ مخبری کے نام پر اور خودکش کے نام پہ بشیر زیب اینڈ کمپنی نے مروا دیے ہیں، اتنے تو سیکورٹی فورسز نے بلوچ نہیں مارے. تو بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ کی طرف دھکیلا گیا ہے. بلوچ کو آج بلوچ انٹیلیجنسیا کو یہ سوچنا چاہیے، وہ اس تھاٹ پروسیس سے گزریں کہ ہم اس وائلنس سے لے کے آ رہے ہیں. اور وائلنس جو ہے اس کی مونوپلی صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے، اس کو کوئی اور ایکسرسائز نہیں کر سکتا ہے. بدقسمتی ہے ہماری کہ پاکستان میں ڈیول مائنڈ سیٹ سے ہم دیکھتے ہیں، ادھر جو وائلنس ہو رہا ہے اس کو کسی اور طریقے سے دیکھتے ہیں. اور بدقسمتی دیکھیں، لوگ ریشنلائز کرتے ہیں اس وائلنس کو انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ. جو لوگ ریشنلائز کر رہے ہیں، میں ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہر گھر میں جائے گی. بھول گئے آپ لوگ، جب کے پی میں یہ لڑائی شروع ہوئی تو لوگ سمجھتے تھے اٹ از ان کے پی اونلی. کراچی تک پہنچ گئی، لاہور تک پہنچ گئی، اسلام آباد کوئٹہ تک پہنچ گئی. آج اگر یہ لوگ، وہ لوگ، میں ان خاص طور پہ ان نام میں لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں ان ٹویٹر سرداروں کا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریشنلائز کرتے ہیں اس وائلنس کو، وہ سن لیں کہ یہ لڑائی جو ہے نا، یہ دہشت گردی کی ان کے گھر تک آئے گی. ایک کوئی شخص اس سے محفوظ نہیں ہو سکتا اگر اس کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے. یہ وائلنس کے اگینسٹ کھڑا ہونا پڑے گا، سوسائٹی کو کھڑا ہونا پڑے گا. کب تک ہم یہ برداشت کریں گے کہ بندوق کے زور پہ 24 کروڑ لوگوں کے ملک کو آپ یرغمال بنائیں اور اپنا نظریہ مسلط کرنے کی کوشش کریں؟ کم سے کم ہماری گورنمنٹ ان کے آگے کسی صورت سرنڈر نہیں ہوگی. یس، ہاں، دو کمپوننٹس ہیں اس کے، جو خود واپس آنا چاہتا ہے، جو ریاست کو تسلیم کرنا چاہتا ہے. ریسنٹلی کچھ لوگ سبی میں سرنڈر ہوئے ہیں، دے آر آلویز ویلکم. یہ ریاست ان کے لیے دروازے اپنے ہمیشہ کھلے رکھتی ہے. ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہونا چاہتا ہے، کوئی ڈائلاگ کرنا چاہتا ہے، وی آر ریڈی فار دیٹ. وہ یوتھ جو ڈس انٹیگریٹڈ ہے ود دا اسٹیٹ، ود بیڈ گورننس پریکٹسز، ہم گڈ گورننس پریکٹسز انٹروڈیوس کر رہے ہیں. آج دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز ہیں، آج 3200 اسکول آپ کے کھلے ہیں، آج 18,000 ٹیچر آپ کے بھرتی ہوئے ہیں، مزید بھرتی ہونے جا رہے ہیں. میرا وعدہ ہے کہ 14 اگست کے بعد ایک اسکول بھی بلوچستان کا بند نہیں ہوگا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کمپلیمنٹ کریں گی ریاست کو. وہ جو یوتھ ناراض ہے، ڈس انٹیگریٹڈ ہے اور پروپیگنڈا کی وجہ سے، اس کو ساتھ لانے کی ضرورت ہے.